بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسماء گرامی جو دلائل الخیرات شریف میں ذکر کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آئیے ان میں سے ایک اسم گرامی سیدنا خلیل الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے فضائل سماعت فرمائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے خلیل ہیں۔ بخاری و مسلم میں حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے صاحب اللہ تبارک و تعالی کے خلیل ہیں۔ خلیل وہ ہے جسے محبوب کی سچی محبت حاصل ہو۔ بعض اوقات اس کا اطلاق محض صحبت پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ لغت میں ہے کہ خلیل دوست کو کہتے ہیں، یا جو شخص بے لوث اور سچی محبت رکھتا ہو۔ خلا کا معنی ہے خالص دوستی جس میں کوئی خلل نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص جو نیکی کے ساتھ متصف ہو، اور یہ ایسا اسم ہے جو تمام بھلائیوں، فضیلتوں اور نوازشوں کا جامع ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام بھلائیوں، فضیلتوں اور نوازشوں کے جامع ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیک بنانے والے۔ جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہو، یا وہ شخص کہ اپنی قسم کو پورا کر گزرے یا دوسرے کی قسم کو پورا کرے تو اس کی قسم کو نہ توڑے یا کسی کو نیک بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا وجیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معزز ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ صاحب جاہ و منزلت اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا ناصح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیکر و خلوص کے مالک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی اس کی کتاب اور اس کے بندوں کے لیے اخلاص اور اس کے لیے اس حد تک جد و جہد کے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کسی سے مخفی نہیں۔ نصیحت کا معنی ہے
نیتوں اور اقوال و افعال کے درست کرنے میں پوری کوشش صرف کر دینا۔ نیز اس کا معنی ہے وہ کام کرنا جس میں بہتری ہو، اس کے مقابل ملاوٹ، ملمہ طاری، عیب کو چھپانا اور حق کو مخفی رکھنا ہے، یعنی حق کو چھپا کے رکھنا ہے۔ دراصل اس کا معنی ہے خلوص۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا وکیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر خواہ ہیں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، کفیل اور ضامن۔ اسی بنا پر بعض حضرات نے یہ تفسیر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما برداروں کے لیے جنت کے ضامن ہیں۔ نمبر 2، معاملہ آپ کے سپرد ہے اور آپ اسے نبھا رہے ہیں۔ اس صورت میں دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ کو بطور خلافت و نیابت کائنات میں تصرف کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسروں کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اس کے ثابت اور حاصل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے جو کچھ ثابت ہے وہ آپ کی عطا اور تبعیت کی بنا پر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اکبر، دنیا و آخرت میں واسطہ اور تمام مخلوق کے لیے رابطہ کا ذریعہ ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ احکام شریعہ آپ کے سپرد کیے گئے ہیں، لہٰذا جہاں اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں ہے آپ اپنے اجتہاد سے حکم فرماتے ہیں۔ جیسے کہ علماء نے آپ کی خصوصیت میں بیان کیا ہے کہ جائز ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ جو چاہیں حکم کریں، آپ جو حکم کریں گے وہ صحیح اور میرے حکم کے موافق ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا متوکل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے کارساز۔ تورات میں آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ ارشاد ہے، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری اور ڈر سنانے والا، اور امیوں کے لیے جائے پناہ۔ تم میرے عبد خاص اور رسول ہو۔ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، وہ تند مزاج، سخت دل اور بازاروں میں آواز بلند کرنے والے نہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف اور درگزر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا جب تک ان کے ذریعے گمراہوں کو سیدھا نہ کر دے، یعنی وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھ لیں، اور ان کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت کے پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نہ کھول دے۔ امام بخاری نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلیقاً، امام دارمی اور ابن عساکر نے انہی سے سند کے ساتھ روایت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شایع علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، میں ان کے ذریعے بہرے کانوں، پردے میں لپٹے ہوئے دلوں اور اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں، ہجرت مدینہ طیبہ میں اور حکومت شام میں ہوگی۔ وہ میرے عبد خاص، متوکل، برگزیدہ، رفیع القدر، حبیب و محبوب اور مختار ہیں۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ وہ بخشیں گے اور ایمانداروں پر مہربان ہوں گے۔ بھاری بوجھ والے چوپائے اور نادار عورت کی گود میں یتیم بچے پر رحم فرمائیں گے۔ وہ فحش گوئی اور بد کلامی نہیں کریں گے۔ وہ اتنے آرام سے اور سکون سے چلیں گے کہ پاس گزرنے پر
چراغ بجھنے نہیں پائے گا اور طویل شاخ پر چلنے سے آہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ میں انہیں خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ یہ روایت حافظ ابو نعیم نے حضرت وہب بن منبہ سے بیان کی۔ متوکل وہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اس کے دامن رحمت کا سہارا لے اور ہر حال میں اسی سے تعلق رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عارفین باللہ تعالیٰ کے سید علی الاطلاق اور تمام موحدین کے سردار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد سیدنا کفیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما برداروں کے لیے جنت کے ضامن ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسرت و ندامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے ضامن ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، کون ہے جو مجھے دو جبڑوں اور دو پاؤں کے درمیان یعنی صداقت اور عفت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا ایسے ہی الفاظ ارشاد فرمائے، نیز فرمایا جو مجھے ایک خصلت کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا شفیق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہربان ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم از راہ شفقت امت کے بارے میں ان چیزوں کا خوف رکھتے تھے جو انہیں دنیا و آخرت میں تکلیف دیں اور مشقت میں ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بارے میں فرماتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ نیز فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ امت پر آپ کی شفقت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے تخفیف اور آسانی فرمائی اور بعض اشیاء کو اس لیے ناپسند رکھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ مثلا تراویح، آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس کی ماں کی مشقت کے خوف سے نماز مختصر فرما دیتے۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں دو پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پشتوں میں سے ایسے افراد نکالے گا جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اپنی امت سے عذاب مؤخر کرتا ہوں، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے مرتکب کبائر پر شفقت، یعنی جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں ان پر شفقت یہ ہے کہ آپ نے ان کی پردہ داری کا حکم فرمایا اور امت کو حکم دیا کہ جن پر حد جاری کی گئی ہو ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کریں۔ وعظ و نصیحت فرماتے وقت صحابہ کرام پر نظر رکھتے کہیں وہ ملال محسوس نہ کریں۔ آپ کی شفقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ جس وقت سب لوگ اپنی اپنی فکر میں ہوں گے تو آپ کو امت کی فکر دامن گیر ہوگی اور آپ کہیں گے، امتی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائی۔ یہ شبہ کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی قربانی کیوں کر ہوئی، اس کا جواب یہ ہے، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ جس طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی اور اوروں کے لیے اس کی ممانعت کر دی، اسی طرح اس میں خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو زہ نصیب اور بہتر سینگ والا مینڈھا ہے جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو، جیسے مینڈھے کی خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا مقیم السنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا دین کا طریقہ قائم فرمانے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تورات اور زبور میں آپ کا یہ نام رکھا گیا، اے اللہ لوگوں کے لیے اس زمانے کے بعد جب انبیاء تشریف فرما نہ ہوں اپنے حبیب مقیم السنہ سنت کو قائم فرمانے والے کو بھیج، اور تورات میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہیں اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا جب تک ان کے ذریعے گم کردہ راہوں کو راہ راست پر نہ لے آئے گا، یعنی جب تک وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھ لیں۔ مقیم السنہ میں سنت سے مراد پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے، اور اسے قائم کرنے کا مطلب اسے درست کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ طریقہ اپنی صحیح حالت پر آ جائے یا اسے رائج کرنا مراد ہے۔ گم کردہ راہوں سے مراد قریش ہیں، اور انہیں راہ راست پر لانے کا مطلب توحید کا اظہار اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ جان اور مقدس و مطہر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بعض انبیاء کی کتابوں میں آپ کا یہ اسم شریف واقع ہے، اس کے چند معنی ہیں۔ نمبر 1، وہ ذات جسے گناہوں سے پاک رکھا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات اقدس کو ان کی آلودگی سے معصوم رکھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے، اور آپ سے خطاب اس لیے کیا گیا کہ آپ ہی مغفرت کا سبب ہیں اور آپ ہی کی اتباع کی بدولت گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کریں۔ نمبر 2، آپ کو مذموم اخلاق اور ردی اوصاف سے پاک رکھا گیا جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں۔ نمبر 3، بعض حضرات نے کہا وہ ذات جسے دوسروں پر فضیلت دی گئی ہو۔ نمبر 4، مقدسن وہ ذات ہے جس پر درود و سلام بھیجا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا روح القدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے وہ روح جو نقائص سے منزہ ہے۔ قدس کا معنی
طہارت اور پاکیزگی ہے۔ سیدنا روح الحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق کی روح ہیں۔ اس کے چند مطالب ہیں۔ حق سے مراد دین و ایمان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان کی جان ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت اس قول پر کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ جس کے ذریعے ایمان کا وجود قائم ہوا، آپ نہ ہوتے تو نہ ایمان کا وجود ہوتا اور نہ اس کا ظہور ہوتا۔ آپ ہی ایمان کی اصل اور جڑ ہیں، آپ ہی ایمان کا سر چشمہ ہیں، اور آپ ہی سے پھیل کر ایمان دوسروں تک پہنچا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہو اور روح کی اضافت اس کی طرف ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ۔ یہ اضافت مخلوق کی خالق کی طرف اور مملوک کی مالک کی طرف تعظیم و تکریم کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس روحوں کی آنکھ کی پتلی، ان کی اصل، ان کے وجود کی جڑ اور سب سے پہلی روح ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، لہٰذا آپ ہی روح اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں۔ نیز آپ ہی وہ روح ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے عالم وجود میں رکھا۔ عالم وجود کا قیام اور ثبات آپ ہی سے ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو جہاں مدمحل اور ختم ہو جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر انور کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک ساپا شان و معجزہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان ہیں، ایسے نفیس انسان ہیں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی انسان نہیں۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان ہے، مگر جب ایمان سے پوچھا تو بتاتا ہے ہمارے آقا کیا ہیں، تو ایمان نے وجد میں آ کر کہا وہ تو میری بھی جان ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور روزانہ پابندی کے ساتھ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔